السلام علیکم میرے بھائیوں اور بہنوں۔ اللہ تعالی بچوں قرآن مجید کا مقصد معلوم ہونے کے بعد تمہارے دل میں یہ خیال آتا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کون ہے۔ بچوں سنو، اس کی ذات کا سمجھنا تو عقل کا کام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے متعلق قرآن میں فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایک ہے اور وہی عبادت کے قابل ہے۔ اس کی ذات میں اور اس کے کاموں میں کوئی شریک نہیں، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ وہ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اس کے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ۔ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے سب اسی نے پیدا کیا ہے، بغیر اس کی مرضی کے کوئی اس کے سامنے کسی کی سفارش بھی نہیں کر سکتا ہے۔ جو کچھ ہونے والا ہے اور ہو چکا ہے سب اس کا معلوم ہے، سب اس کو معلوم ہے۔ آسمانوں اور زمینوں میں کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کے علم میں نہ ہو۔ وہ اس کا انتظام کرنے سے تھکتا نہیں۔ آسمانوں اور زمینوں میں جو چیز ہے وہ اس کی تعریف اور باقی بیان کرتی ہے۔ وہی پیدا کرتا ہے، وہی موت دیتا ہے، وہی موت کے بعد قیامت کے دن پھر زندہ کرے گا۔ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، اس کی مرضی کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ جہاں کہیں ہم ہوتے ہیں وہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے، وہ ہمارے دلوں کی بات بھی جانتا ہے۔ وہی سب کو رزق دیتا ہے، جس کو چاہے چھوڑا، جسے چاہے بے حساب۔ اس اختیار میں ہے، جسے چاہے سلطنت دے، جسے چاہے سلطنت چھین لے، جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے۔ وہ دنیا کی سب بھلائیاں اسی کے ہاتھ میں ہی ہے۔ وہی اولاد دیتا ہے، جسے چاہے بیٹے دے اور جسے چاہے بیٹیاں دے، جسے چاہے دونوں اور جس میں چاہے کچھ نہ دے۔ اس اختیار میں ہے، جسے چاہے سلطنت دے، جسے چاہے سلطنت چھین لے، جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے۔ وہ دنیا کی سب بھلائی اسی کے ہاتھ میں ہی ہے۔ وہی اولاد دیتا ہے، جسے چاہے بیٹے دے اور جسے چاہے بیٹیاں، جسے چاہے دونوں اور جسے چاہے کچھ نہ دے۔ وہ کسی کو بھلائی دینا چاہے تو کوئی اس کو بدل نہیں سکتا، اور جو تکلیف کا متقر ہوتا ہے اسے بدلنے والا بھی کوئی نہیں۔ اسی نے آسمانوں، سورج، چاند، تارے، زمین اور ان کے درمیان جو کچھ ہے سب کو ہماری خدمت پر لگا دیا ہے۔ اسی نے ہماری اچھی اچھی صورتیں بنا دی۔ اس نے ہم کو اس لیے پیدا کیا کہ اس کی عبادت اور فرمانبرداری کرے۔ اس نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری نبی بنا کر بھیجا، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا آخری کلام قرآن مجید نازل فرمایا کہ میں اس کی حفاظت کروں گا۔ ہم کو بتایا ہے کہ ہم خود بھی قرآن مجید پڑھتے رہے اور دوسرے لوگوں کو بھی بتاتے رہے۔ ہم کو بتایا ہے کہ ہم خود بھی قرآن مجید پڑھے اور دوسرے لوگوں کو بھی سمجھاتے رہے۔ فرشتے، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی مخلوق ہے اور بہت طاقتور بھی ہے۔ ان کی شکل صورت کیسی ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ فرشتے اتنے زیادہ ہے کہ ہم ان کی گنتی بھی نہیں کر سکتے۔ یہ فرشتے کچھ کھاتے پیتے نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا ہی بنایا ہے۔ یہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت ہی کرتے رہتے ہیں۔ لاکھوں فرشتے اس طرح عبادت کرتے رہتے ہیں جس طرح نماز میں کھڑے رہتے ہیں، اور قیامت تک کسی طرح کھڑے کھڑے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے رہیں گے۔ اسی طرح
رکوع اور سجدے میں لاکھوں تعریف کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے دنیا کے مختلف مختلف کام لیتے رہتے ہیں۔ ان کے سب سے بڑے اور مشہور فرشتے ان کے سب سے بڑے اور مشہور فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یعنی اللہ کا پیغام لے کر آیا کرتے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ کا بندہ اکیلا یا جمع ہو کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو اللہ کے فرشتے بھی ان کے گرد جمع ہو جایا کرتے ہیں اور ان کی مغفرت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہتے ہیں۔ شیطان اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی مخلوق میں جن بھی ہے جو ہم کو دکھائی نہیں دیتے مگر جن ہم کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہ بہت طاقتور ہوتے ہیں اور جہاں چاہے تھوڑی سی دیر میں جا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آدمیوں کو مٹی سے، جنوں کو آگ سے پیدا کیا ہے۔ یہ جنگلوں اور پہاڑوں میں رہتے ہیں۔ جنوں میں سب سے بڑا جن شیطان ہے، اس کا نام ابلیس ہے۔ یہ پہلے آسمان میں رہتا تھا اور اللہ تعالیٰ کی بہت عبادت کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام یعنی انسانوں کے سب سے بڑے باپ کو بنایا تو فرشتوں اور ابلیس کو کہا کہ ان کو سجدہ کرو۔ سب فرشتوں نے اللہ کا حکم مانا اور انسان کو سجدہ کیا، لیکن شیطان نے سجدہ نہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب میں نے تجھ کو حکم دیا تو کس وجہ سے تم نے سجدہ نہ کیا؟ شیطان نے کہا اس سے اچھا ہوں مجھے تو آپ نے آگ سے بنایا اور اس سے اچھا مجھ کو آپ نے آگ سے بنایا ہے اور اسے مٹی سے بنایا ہے۔ اللہ نے فرمایا تو بحث سے اتر جا، تو اس قابل نہیں کہ یہاں ضرور کرے، تو جلیل ہے۔ شیطان نے کہا کہ مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دیجیے۔ اللہ نے فرمایا سجا مہلت دی جاتی ہے۔ شیطان نے پھر کہا مجھے تو اپنے ملعون کیا ہے، میں بھی ان کو سیدھے راستے سے بہکاؤں گا، ان کے آگے سے اور پیچھے سے، ان کے دائیں سے اور بائیں سے آؤں گا اور ان سے اکثر صاف ستھرا ادا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نکل جائے یہاں سے جلیل مزید جو لوگ ان میں سے تیرا کہنا مانیں گے اس سب کو اور تجھ کو جہنم میں بھر دوں گا۔ بچوں اس وقت سے بچوں اس وقت سے شیطان ہم سب کا دشمن ہے اور چاہتا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت نہ کرے، دنیا میں رہ کر اچھے کام نہ کرے، نمازیں نہ پڑھے، ماں باپ کا کہنا نہ مانے، جھوٹ بولے، چوری کرے، کمزوروں کو ستائے اور پریشان کرے، کسی کی مدد نہ کرے، تاکہ اللہ تعالیٰ سے جو بات اس میں صحیح ہے وہ اس کو پورا کر دکھائے۔ اگر ہم شیطان کے کہنے میں آ گئے تو اللہ تعالیٰ نے بھی شیطان سے جو وعدہ کیا ہے وہ اس کو پورا کریں گے، یعنی شیطان کو اور جو اس کا کہنا مانیں گے سب کو جہنم میں بھر دیں گے۔ اللہ ہم سب کو جہنم سے بچائے، آمین۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ مسلمانوں کا دوست ہے اور مددگار ہے، ان کو اندھیرا اور سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے، اور جو اللہ کا کہنا نہیں مانتے اور شیطان کے دوست ہے ان کو وہ روشنی سے اندھیروں میں لے جاتا ہے، ایسے لوگ دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے۔ بچوں تم اللہ تعالیٰ کے دوست بنو گے یا شیطان؟ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔